امیر علیہ سنت یہ ارشاد فرما دیجئے، کیا کھانے کے بعد پانی پینا نقصان دہ ہے؟ کیا احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر ہے؟ حدیثوں میں تو نہیں پڑھا، البتہ اب اطباء کا جدا جدا اس میں وہ قول ہوتا ہے، لیکن یہ ہے تو اسے کہا تو جاتا ہے کہ کھانے کے فوراً بعد پانی نہ پیا جائے. تو لوگ کھانے کے بعد ہی پانی پیتے ہیں، عام طور پہ یہی ہوتا ہے. اور پانی بھی ٹھنڈا پیتے ہیں، پھر بولتے ہیں کہ پیٹ ڈسٹرب ہے. تو اللہ کا کرم ہے صرف پیٹ ڈسٹرب ہے، پیٹھ آپ کی ڈسٹرب نہیں ہے، اور آزمائش بڑھ جائے گی. تو ہم لوگ کیونکہ اصولوں کے مطابق اور طریقہ کار کے مطابق نہیں کھاتے. اور اطباء کی یعنی ڈاکٹرز کی ہر بات تو غلط نہیں ہوتی نا، ان کی اپنی اپنی تحقیقات تو ہوتی ہیں. بات وہ مطلب نہیں ماننی ہوتی جو شریعت سے ٹکرائے. تو شریعت سے نہیں ٹکراتی تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے تو آدمی عمل کر لے. تو بعض اوقات فوائد تو ہوتے ہیں اس کے. لیکن اگر کوئی پانی پیتا ہے تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کوئی گناہ گار ہو گیا، یہ ناجائز کر رہا ہے، کیونکہ وہ ایسا کچھ نہیں ہے. ڈاکٹروں کی اور پھر ان کی تھیوری بدلتی بھی رہتی ہے. ڈاکٹروں کا جو ان کی ہوتی ہے نا مطلب سوچیں، یہ بدلتی رہتی ہیں، ان کی تحقیقات بدلتی رہتی ہیں. کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں. پہلے ہم سنتے تھے کہ انڈے کی زردی جو ہوتی ہے یہ اس میں کولیسٹرول ہوتا ہے، اب کہتے ہیں نہیں ہوتا کولیسٹرول. ٹھیک ہے، انڈے کی زردی کھاؤ. پھر کوئی بول دے گا کہ سفیدی میں کولیسٹرول ہوتا ہے، تو سفیدی بھی ہاتھ سے نکل جائے گی. ابھی تک کسی نے کہا نہیں ہے جو میری معلومات ہے کہ سفیدی میں کولیسٹرول ہوتا ہے. اچھا، اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ اناج کھاتے ہیں. اب یہ جو شوگر کا مرض ہے، بولے غذائی مرض ہے، یہ روٹی مت کھاؤ، چاول مت کھاؤ، اناج مت کھاؤ. یعنی گندم جو ہے نا کیسی بے ضرر چیز ہے، ہر فرد کھاتا ہے. گندم کی روٹی، گیہوں، کڑک جو بولو اس کو. اب اس میں کہا جاتا ہے کہ وہ 60% شوگر ہے نا، ہے نا. تو اب آدمی کہاں جائے؟ مدینے. تو جس کو اور شوگر اتنا ہمارے ہاں پاکستان کی مطلب مجھے جو معلومات ہے کہ ہر تیسرے آدمی کو شوگر ہے پاکستان کے. ہر تیسرے آدمی پتہ نہیں ہوتا، بچوں کو شوگر ڈکلیئر ہو جاتا ہے، اتنا شوگر ہوتا ہے. ارے میں مٹھائی نہیں کھاتا، حالانکہ روٹی اور یہ تو کھاتا ہوں، چاول اور. تو مجھے شوگر ہو گیا. مجھے خود حیران کہ میرے کو شوگر. مٹھائی تو نہ ہونے کے برابر کبھی کوئی اتنی سی کھا لی میٹھی چیزیں، میٹھی ڈشیں، میں ڈر کے کوئی کا چمچ کھا لی. مجھے شوگر تو مجھے میڈیسن سے وہ ایک شبہ ہے، پاورفل شبہ ہے کہ میڈیسن سے شوگر ہوا، دوا سے یا دواؤں سے. ٹینشن سے بھی ہوتا ہے. تو میری کوئی روزگار کا ٹینشن نہیں ہے یار. ویسے ٹینشن کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے انسان کو، لیکن جنرلی مطلب ہائی ٹینشن جس کو بولتے ہیں نا، فی الحال کوئی سا ہے نہیں. اگر تھا تو اب آہستہ آہستہ آدمی اس کا عادی ہو جاتا ہے. تو اب یہ کہ مجھے شوگر بھی بالکل میں سمجھو ڈائبیٹکس کا پیشنٹ ہو گیا. یہ کہاں سے داخل ہو گئی؟ اس دوران پتا چلا کہ اس میں شوگر، چاول کا تو سنتے تھے، اب گندم میں شوگر، تو شوگر تو مطلب جو میں تو جوار میں تو سب میں شوگر. اب کھائے تو کیا کھائے؟ تو آج کل خیر میں چنے کی روٹی، چنا اور شاید جو شریف کا آٹا مکس کر کے وہ روٹی کھاتا ہوں. اور آپ کی معلومات اس میں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اور چاول کا پھر یہ ڈاکٹروں کا ایک عجیب طریقہ ہے، مزے کا طریقہ ہے. تو چاول زیادہ پانی ڈال کر، اتنا سا پانی ڈال کے نہیں، زیادہ پانی ڈال کر اس کو ابالے. اور وہ پانی اب مطلب جو چاہے کرے اس کا. اب وہ پانی نکال دیا. اب یہ جو چاول ابل گئے، چاہیے چاول ویسے ہی کھا لے، یا اس کی بریانی بنا لے، کھچڑی بنا لے، پلاؤ بنا لے. یہ چاول شوگر نہیں کرے گا، یعنی مائنر رہ جائے گا اس میں، شوگر بہت کم. تو میں نے اس طرح چاول کھانے شروع کیا، اور روز کھاتا ہوں چاول، سمجھے. ہاں تقریباً روز کھاتا ہوں چاول. اور وہ چنے وغیرہ کی روٹی عام طور پر آدھی روٹی کھاتا ہوں. وہ ظاہر ہے کہ
उतरना मुश्किल होती है। तो चावल खाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शुगर नॉर्मल हो गई, कोई मेडिसिन नहीं ली। हालांकि डॉक्टर से तो मशवरा मिला था मेडिसिन लो, तो मुझे मेडिसिन से वैसे ही डर लगता रहता है कि एक बार ये घुस जाती है ना फिर निकलती नहीं है बाजू का। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कोई मेडिसिन नहीं ली, मैं बस परहेज ही, मैं पहले ही मैंने मिठाई से और इससे तो बचा हुआ था मैं, तो अल्लाह की रहमत से मेरी शुगर चली गई। यानी ऐसी रिपोर्ट आई शुगर की कि नॉर्मल हो गई, मुझे यकीन नहीं आता था कि ये कैसे हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे मतलब यकीन नहीं आता मैं करूं क्या यार ये। तो फिर मेरे बेटे ने मुझे, हाजी रजा ने मशीन दी थी, अब वो टेस्ट करना नहीं आता था, इत्तेफाक में आज ही टेस्ट डॉक्टर ने किया गया, तो वो भी कहा माशाअल्लाह आपकी तो वो रैंडम खाने पीने के बाद की जो थी 182 पूरा नॉर्मल है आपकी, बिल्कुल नॉर्मल है, बेहतरीन है। तो इस तरह अल्लाह की रहमत से कि वो रिपोर्ट गलत नहीं थी इसका मतलब, तो और बहुत जल्दी कवर हो गई। तो वही मतलब 100 दवा की एक दवा परहेज है। अब जैसे कि मैं उठा के मिठाई दूंगा ना किसी को, शुगर के मरीज को, अरे नहीं ज्यादा, आप याद किए ना नफ्स को मतलब मनाने के लिए ये तो तबर्रुक है, तब ये तबर्रुक जो है ये भले हॉस्पिटल पहुंचाए या कब्र में पहुंचाए, छोड़ना नहीं है इसको। असल मसला नफ्स का होता है, तबर्रुक तो पानी भी होता है, देखने पानी कितना पिया आदमी, मिठाई भाती है ना, मन भाता तबर्रुक। तो वारा लेके अगर बंदा परहेजी करे ना तो फर्क तो पड़ता है, अल्लाह करे ये फर्क रहे। अब क्या ऐसा हो जाता है ना फिर बंदा थोड़ा दिल खुल जाता है कि यार अब चलो आने दो जो आता है उसको। तो खैर इंशाअल्लाह कोशिश तो यही है अल्हम्दुलिल्लाह कि बचना है, एहतियात करनी है, लेकिन इंसान है ना नफ्स भी लगा होता है कि अब तो अपने को कुछ नहीं है, अच्छा ये मिठाई अच्छा 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 फुला ने दी हजरत ने थोड़ी खा लेते। तो मेरी माँ कहा करती थी, मुझे जैसे कुछ हो गया नजला वगैरह तो वो तो खटाई या कोई ठंडी या कुल्फी और खा ली, तो माँ बोलती तुम मना करते तुम क्यों खाते हो, तुम थोड़ी सी खाई है। तो बेटा दवा कितनी होती है, दवा भी तो थोड़ी सी होती है। तो हमारा ये कि परहेजी जो है ना ये आप किया करें परहेजी। अब भले मेरा कुछ भी है, मेरा जहन बना हुआ है या कोई मीठी डिश आई है तो अपने को इससे बच के निकल जाना है। उंगली देंगे तो नफ्स को इसने हाथ पकड़ लेना है, समझे, और फिर खड़ा कर देना लाइन में। तो एहतियात करनी है, एहतियात जारी रखनी है। तो चावल का नुस्खा अगर साईं बहनें सुन रही ना, इसको ट्राई कर लें आप, चावल के नुस्खे को। आप इंशाअल्लाह ये तजर्बा हो गया मेरा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि चावल खाएं मजे से, लेकिन वो तरीका जो मैंने अर्ज किया, भले बिरयानी खाएं, पुलाव खाएं, जर्दा नहीं, जर्दे में वो वाइट शुगर पड़ती है जो स्वीट पॉइजन है एक तरह से। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।